السلام علیکم. آج ہم شروع کریں گے رینن مارٹن کی انگلش گرامر سیریز، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ روز کے 1 یا 2 چیپٹرز کی فارم میں اس کو ہم کریں، اور اس کو زیادہ تیز بھی نہیں لے کے چلیں گے اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں لے کے چلیں گے، اس کو ایک نارمل پیس سے ہم لے کے چلیں گے. تو رینن مارٹن میں جو سب سے فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے دا سینٹینسز کے اوپر ہے. تو اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اس گرامر کی بک کے مطابق، بٹ اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ آپ نے صرف اسی بک کے اوپر ہی رہنا ہے. آپ نے اس کے علاوہ بھی انٹرنیٹ ریسورسز اور باقی جگہوں سے سرچ کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی ایکچولی پتہ چل سکے کہ ایک چیز کی ڈھیر ساری اسپیکٹس ہوتی ہیں. ہر بک ہر اسپیکٹ کو کور نہیں کرتی. تو آئیے شروع کرتے ہیں سینٹینس کو. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وین وی اسپیک اور رائٹ وی یوز ورڈس. وی جنرلی یوز دیز ورڈز ان گروپس. سینٹینس کیا ہوتا ہے کہ گروپ آف ورڈز جب مل کے ایک سینس بناتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سینٹینس ہے. اب لٹل جیک ہارنر سیٹ ان اے کارنر، اب یہ سب جو ہیں ورڈز ہیں جو کہ کلیکٹیولی ایک سینٹینس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہم ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اے گروپ آف ورڈز لائک دس which make complete sense. This is the basic ingredient of a sentence. کہ گروپ آف ورڈز ہوں جو کہ کمپلیٹ سینس بنا رہے ہوں تو اس کو ہم کہیں گے سینٹینس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹینس کی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں، تو ان کو ہم ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سینٹینس کی 4 کائنڈز ہیں. ٹھیک ہے، ایک کائنڈ ہے کہ دوز وچ میک اسٹیٹمنٹس اور assertions. تو ایسا سینٹینس جس میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہو یا کوئی assertion کی جا رہی ہو تو وہ ایک کائنڈ ہو جائے گی سینٹینس کی. ان کو ڈکلیریٹیو یا assertive سینٹینسز کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمٹی ڈمپٹی سیٹ آن اے وال. تو اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ ہمٹی ڈمپٹی جو ہے وہ وال کے اوپر بیٹھا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے کہ وہ سینٹینسز جن میں کوسچن پوچھا گیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ویئر ڈو یو لیو. یہاں پہ اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو یہ ایک انٹروگیٹیو کوسچن سینٹینس ہو گیا. کیونکہ اس میں کوسچن پوچھا جا رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انٹروگیٹیو سینٹینس ہے. تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے جس میں کوئی کمانڈ کوئی ریکویسٹ کی جا رہی ہو، کوئی انٹیٹیز ٹائپ، جس میں فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ بی کوائٹ. اب اس میں ایک کمانڈ دی جا رہی ہے کہ چپ کر کے بیٹھو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیو مرسی اپون اس. اس میں ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ہم پہ رحم کریں. تو ایسے سینٹینسز جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں امپیریٹیو سینٹینسز. ٹھیک ہے، اس کے بعد فورتھ ٹائپ ہے سینٹینسز کی کہ جس کے اندر اسٹرانگ فیلنگز یا ایموشنز موجود ہوتے ہیں، اور ان ٹائپ آف سینٹینسز کو کہا جاتا ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینسز. فار ایگزامپل کہ ہاؤ کولڈ دا نائٹ از. اب اس میں ایک انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے اس چیز کی کہ جو رات ہے وہ کتنی ٹھنڈی ہے. واٹ اے شیم. اب اس میں بھی ایک ایموشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی شرم کی بات ہے، مطلب آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ اس میں بیان کی جا رہی ہیں. اس کے بعد آگے جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو ٹائپس بتائی تھی ان کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہیں، ان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اسٹیٹمنٹ یا assertion. اس کے بعد a statement that asks a question is called an interrogative sentence. یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. A sentence that expresses a command or an entity is called an imperative sentence. یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد فورتھ ون از دا سینٹینس دیٹ ایکسپریسز اسٹرانگ فیلنگس. اٹ از کالڈ ایکسکلیمیٹری سینٹینس. تو یہ جو ہماری بیسک کائنڈس تھیں وہ سینٹینس کی 4 ہوتی ہیں جو کہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں ابھی. اس کے بعد ہم چیپٹر 2 کی طرف آئیں گے. چیپٹر 1 بہت چھوٹا تھا تو ہم اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرتے اور اس کو اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. بہت ہی ایزی ٹاپک ہے یہ. اس کا نام ہے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. ایک سینٹینس جو ہوتا ہے اس کے 2 مین پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ ہوتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے پریڈیکیٹ. تو وین ایور وی میک اے سینٹینس وی نیم سم پرسن اور تھنگ. ہم کسی ایک پرسن یا تھنگ کو اس کا نام لیتے ہیں اور سیکنڈ پارٹ میں کیا کرتے ہیں، سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ پرسن اور تھنگ.
اس پرسن یا تھنگ کے بارے میں کچھ بولتے ہیں, کچھ بتاتے ہیں کہ جو پرسن اور تھنگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتا رہے ہیں ایک سینٹینس میں, ٹھیک ہے. تو ان ادر ورڈز وی مسٹ ہیو اے سبجیکٹ ٹو اسپیک اباؤٹ اینڈ وی مسٹ سے اور پریڈیکیٹ سم تھنگ اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ. کہ دو کنڈیشنز ہیں, ایک کہ آپ کے پاس کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے جس کے بارے میں آپ بات کر سکیں, دوسرا جب آپ کے پاس وہ سبجیکٹ ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں, کوئی بات کہیں کہ وہ سبجیکٹ کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر سینٹینس کے 2 پارٹس ہوں گے. آگے یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو کہ دا پارٹ وچ نیمز دا پرسن اور تھنگ وی آر اسپیکنگ اباؤٹ دس از کالڈ دا سبجیکٹ آف اے سینٹینس. کہ کسی بھی چیز کا یا پرسن کا نام جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے سبجیکٹ. اور دا پارٹ وچ ٹیل سم تھنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ کہ وہ پارٹ جو اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی چیز بتا رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا, پریڈیکیٹ کہا جائے گا. آگے دا سبجیکٹ آف اے سینٹینس یوزلی کم فرسٹ بٹ اوکیجنلی اٹ از پٹ آفٹر دا پریڈیکیٹ. یونیورسل رول یہ ہے یا موسٹ فالوڈ جو ایک کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد پریڈیکیٹ آتا ہے. بٹ دیر آر آلویز سم ایکسیپشنز اویلیبل. تو اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اوکیجنلی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریڈیکیٹ پہلے آتا ہے اور اس کا سبجیکٹ بعد میں آتا ہے. فار ایگزامپل ہیئر کمز دا بس. اب ہیئر کمز کیا ہے, پریڈیکیٹ, اور بس سبجیکٹ ہے. اب ایگزامپل میں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سبجیکٹ بعد میں بھی آ رہا ہے اور پریڈیکیٹ پہلے بھی آ سکتا ہے. اب سویٹ آر دا یوزز آف ایڈورسٹی. اب ایڈورسٹی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور سویٹ آر دا یوزز آپ کا پریڈیکیٹ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان امپیریٹیو سینٹینسز دا سبجیکٹ از لیفٹ آؤٹ ایز. کہ کچھ ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں جیسے جو امپیریٹیو سینٹینسز خاص طور پہ کہ اس میں کمانڈ دی جا رہی ہوتی ہے, بہت شارٹ سینٹینسز ہوتے ہیں جن کو اس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو جب اس کو آپ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس میں آپ کو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے سبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کہ اب فار ایگزامپل اب میں نے سب کو کہنا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ جائیں, میں کہوں گا سٹ ڈاؤن پلیز. اب مجھے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں سب کا نام لوں, سبجیکٹ جو بھی میرے سامنے ہے, میرے سامنے اگر 50 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, میں ان سب کا نام لینے کے بجائے ایک کولیکٹیو کمانڈ دے سکتا ہوں جس میں میں کہوں گا کہ سٹ ڈاؤن, تو سب لوگ بیٹھ جائیں گے. ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. نام نہیں لیا تو اس کا مطلب کہ وہ سبجیکٹ ہم نے اس کو مینشن نہیں کیا. بٹ دا سبجیکٹ از انڈرسٹوڈ. کہ اب میرے سامنے جو بھی آڈینس ہوگی اگر میں اس کو کہوں گا سٹ ڈاؤن تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ میرا سبجیکٹ ہے. یہ بہت ہی شارٹ ٹاپک تھا آپ کا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا. اب اس کی ہم ایگزامپلس پہ چلے جاتے ہیں. ایکسرسائز ہے ہماری, یہ ایکسرسائز کو ہم سالو کر کے تو اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے ٹاپک کو. بہت ہی ایزی ایکسرسائز ہے, مطلب اس سے زیادہ ایزی ایکسرسائز آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ہو سکتی ہے. اور اتنا ایزی ٹاپک ہو تو پھر تو اس طرح کی ایکسرسائز پہ کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے. تو اس بک کی خاصیت بھی یہی ہے کہ اس کے اندر ایکسرسائزز بہت زیادہ ہیں. آپ کی پریکٹس کے لیے آپ کو بے تحاشا ایکسرسائزز ملتی ہیں. اور جو کنسیپٹ آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ آپ اس کو سالو کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ لوگ یوز کریں. تو اب ہم اس کی ایگزامپلس پہ جاتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ساتھ اس کو سالو کروں گا. اور میرے سالو کرنے سے پہلے اف یو تھنک یو آر کیپیبل انف ٹو سالو دیز ایکسرسائزز تو اٹ وڈ بی بیٹر کہ میرے سالو کرنے سے پہلے آپ اس کو خود سالو کریں اسکرین شاٹ لے کے یا اپنے پاس پرنٹ کر کے, اور اس کے بعد جو ہے آپ جب میرے آنسر سے اس کو میچ کریں تو آپ کو اس کا ڈفرینس پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے آنسرز ٹھیک ہیں اور کتنے غلط ہیں. آئیے چیک کرتے ہیں. دا کریکلنگ آف گیز سیوڈ روم. اب ہم نے اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کون سا سبجیکٹ ہے کون سا پریڈیکیٹ ہے. تو اب اس میں کریکلنگ آف گیز جو ہے وہ سبجیکٹ ہوگا, روم جو ہے جو سیوڈ روم یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہوگا. کہ اب وہ کریکلنگ آف گیز ایک چیز ہے, وہ سبجیکٹ آ گیا. اس کے بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس نے روم کو بچا لیا. اس کے بعد دا بوائے اسٹوڈ آن دا برننگ ڈیسک. اب دا بوائے ول بی آور سبجیکٹ اینڈ اسٹوڈ آن دا برننگ ڈیک یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہوگا. مجھے اس کے لیے ڈفرینٹ کلرز یوز کرنے چاہیے بٹ اس میں میرا ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا اور اٹ ول بی
انیفیشینٹ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی کلر سے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں تاکہ ہمیں بار بار کلرز نہ چینج کرنے پڑیں، ورنہ آئیڈیل اٹ وڈ بی آئیڈیل کہ اگر میں اس کو بار بار کلر چینج کرتا رہوں، بٹ اٹ وڈ ناٹ بی ایفیشینٹ فار می، اس لیے ہم ایک ہی کلر سے گزارا کریں گے. تو نیکسٹ از ٹیوبل کین واز اے مین آف مائٹ. ٹیوبل کین از اے نیم آف اے پرسن، اس کا نام سبجیکٹ ہو جائے گا، اور واز اے مین آف مائٹ یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہو گیا. اس کے بعد اسٹون والز ڈو ناٹ میک اے پریزن. اسٹون والز ہمارا سبجیکٹ ہو گیا اور اس کے بارے میں آگے لکھا گیا ہے کہ دے ڈو ناٹ میک اے پریزن، تو یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہو گیا. اس کے بعد دا سنگنگ آف دا برڈز ڈیلائٹ اس. دا سنگنگ آف دا برڈ یہ ایک کلیکٹیولی ایک چیز ہے، ایک سبجیکٹ ہے کہ وہ سنگنگ جو برڈز کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہو جائے گا. اور ڈیلائٹ اس، اس سبجیکٹ نے کیا کیا، ڈیلائٹ اس مطلب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہو گیا. مس کٹی واز روڈ ایٹ دا ٹیبل ون ڈے. مس کٹی ول بی آور سبجیکٹ اینڈ واز روڈ ایٹ دا ٹیبل ون ڈے ول بی آور پریڈیکیٹ. ہی ہیز اے گڈ میموری، اس میں ہی جو ہے ہمارا سبجیکٹ ہو جائے گا، ہیز اے گڈ میموری ہمارا پریڈیکیٹ ہو جائے گا. بیڈ ہیبٹس گرو انکانشیسلی. اب اس میں بیڈ ہیبٹس جو ہے ہمارا سبجیکٹ ہوگا، گرو انکانشیسلی ہمارا پریڈیکیٹ ہوگا. ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن. دا ارتھ سبجیکٹ، ریوالوز اراؤنڈ دا سن پریڈیکیٹ. نیچر از دا بیسٹ فزیشین. نیچر سبجیکٹ، از دا بیسٹ فزیشین پریڈیکیٹ. ایڈیسن انوینٹیڈ دا فونوگراف. ایڈیسن سبجیکٹ، انوینٹیڈ دا فونوگراف our predicate. Next, the sea hath many thousand sands. The sea is our subject and hath many thousand sands is our predicate. We cannot pump the ocean dry. اس میں we جو ہے ہمارا سبجیکٹ ہے اور cannot pump the ocean dry is our predicate. Borrowed garments never fit well. Borrowed garments is our subject and never fit well is our predicate. Moving forward, the early bird catches the worm. The early bird will be our subject and catches the worm will be our predicate. All matter is indestructible. All matter is subject, is indestructible is predicate. Islamabad is the capital of Pakistan. Obviously Islamabad is the subject and capital of Pakistan predicate. We should profit by experience. Here we is the subject and should profit by experience is the predicate. All roads lead to Rome. All road is subject, lead to Rome predicate. A guilty conscience need no excuse. A guilty conscience is subject and need no excuse is our predicate. Next, the beautiful rainbow soon faded away. The beautiful rainbow is subject and soon faded away is predicate. No man can serve two masters. No man is subject and can serve two masters is our predicate. A sick room should be well aired. Here a sick room will be our subject and should be well aired will be our predicate. The dewdrops glitter in the sunshine. The dewdrops will be our subject and glitter in the sunshine will be our predicate because it is being said about the dewdrops that they glitter in the sunshine. So dewdrops will be our subject and this remaining part of the sentence, glitter in the sunshine, is explaining about those dewdrops. That's why it is our predicate. I shot an arrow into the air. Here I will be subject and shot an arrow into the air will be our predicate. Now moving forward to our next two sentences. Okay, these are somewhat technical. It is based on the concept where we read before that sometimes the subject could be at the end of the sentence and the predicate could be before the subject. A barking sound the shepherd hears. ٹھیک ہے، اب اس میں دا بارکنگ ساؤنڈ اور شیفرڈ ہیئر دو الگ پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، اب دا شیفرڈ جو ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے، دا شیفرڈ. اب دا شیفرڈ اور بارکنگ ساؤنڈ ہیئرز،
شیفرڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، تو سبجیکٹ ہوگا شیفرڈ اور اب بارکنگ ساؤنڈ ہیئر، کہ شیفرڈ نے ایک بارکنگ ساؤنڈ سنی، تو یہ اس کا پریڈیکیٹ ہوگا کہ شیفرڈ جو تھا ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس نے ایک بھونکنے کی آواز سنی، دا بارکنگ ساؤنڈ ہیئرس، تو شیفرڈ نے وہ آواز سنی۔ اب اس میں ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ بعد میں ہے اور پریڈیکیٹ پہلے آیا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس بھی بالکل اسی طرح، آن دا ٹاپ آف دا ہل لیوز اے ہرمٹ، ہرمٹ جو ہے ہمارا سبجیکٹ ہوگا اور آن دا ٹاپ آف دا ہل لیوز یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایکسرسائز تھی چھوٹی سی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کیا، سولو بھی کیا، تو آئی ہوپ کہ یہ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو نہیں آئی تو آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، اور اس کے علاوہ آپ کو ریکمینڈ یہ کریں گے ہم کہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، بار بار پڑھیں، جو چیز نہ سمجھ آئے یور بیسٹ ٹیچر از یوٹیوب اینڈ گوگل کروم، آپ اس کے اوپر گوگل کے اوپر سرچ کریں جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی، یا آپ یہاں سے پوچھیں، یا آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اینڈ we would be with you very soon with more videos regarding this and many other subjects. تو اچھی سی تیاری آپ نے کرنی ہے، اور wish you all best of luck. Thank you.